فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے، آپ نے صدقہ اور خیرات کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کر دیا، پھر ارشاد فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى اجرهم عند ربهم، یہ شرط لگائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، مگر مال خرچ کرنے کے بعد ان لوگوں کو احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی سخت کلامی، درست رویے یا احسان جتلانے سے انہیں اذیت دیتے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے اجر ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا اللہ کے ہاں، اور انہی کے عمل کی قبولیت۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، ایک نیک عمل ہو گیا، عبادت ہو گئی، لیکن اس کے بعد شرط ہے اس کی قبولیت کی شرط کہ نہ زبان سے کوئی ایک ایسا لفظ بولے جس لفظ سے، جس پر آپ نے خیرات کی، جس کی مدد کی، جس کی اعانت کی، جس پر یہ بھلائی کی تھی، حاجت روائی کی تھی، ایک لفظ بھی ایسا نہ بولے جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائے، جس سے اس کی عزت نفس پر حرج آ جائے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، اسے احساس گزرے کہ میں لینے والا ہوں۔ نہیں، دیں اور اسے لینے والا ہونے کا احساس نہ ہونے دیں، بلکہ اس امر پہ شکر ادا کریں کہ اس نے قبول کیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کسی شخص کو قرض حسنہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، وہ اللہ اپنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ آپ پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی دولت کو اپنے کسی بندے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چن لیا، توفیق دے دی آپ کو، یہ آپ پر احسان، اس پر احسان نہ جتلائیں، ایک لفظ بھی نہ بولے۔ اور عام لوگوں سے، ہر ایک سے جب بات کرو، نرمی سے بات کرو، لطافت سے بات کرو، خوش خلقی سے بات کرو، نیکی کی بات کرو، خوش کلامی کرو، نرم جو بنو، نرم خو بنو، نرم گفتگو کرو اور شائستہ کلام کرو، سافٹ سپیچ۔ آپ کی گفتگو میں آپ کے الفاظ جو لوگوں سے بات کریں، اس کے اندر بھی محبت کی چاشنی ہو، اس کے اندر مودت کی چاشنی ہو، آپ کے گفتگو کے ایک ایک لفظ سے حسن ٹپکے، خوبصورتی، نرمی، اور خوبصورتی ساری نرمی میں ہے، سختی اور درستی یہ بدصورتی کی شکل۔ اب اس کی آگے اگلی شکل اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب یہ جو نرم گفتگو اور شائستہ کلامی ہے، یہ کیا ہے؟ اور سخت گفتگو اور ناشائستہ کلامی وہ کیا ہے؟ اب اس کے معانی سمجھیں کہ قرآن مجید سے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، آپ نے صدقہ اور خیرات کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کر دی، پھر ارشاد فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى اجرهم عند ربهم، یہ شرط لگائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، مگر مال خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان لوگوں کو احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی سخت کلامی، درست رویے یا احسان جتلانے سے انہیں اذیت دیتے ہیں، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے اجر ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا اللہ کے ہاں، اور انہی کے عمل کی قبولیت ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، ایک نیک عمل ہو گیا، عبادت ہو گئی، لیکن اس کے بعد شرط ہے اس کی قبولیت کی شرط کہ نہ زبان سے کوئی ایک ایسا لفظ بولے جس لفظ سے، جس پر آپ نے خیرات کی، جس کی مدد کی، جس کی اعانت کی، جس پر یہ بھلائی کی تھی، حاجت روائی کی تھی، ایک لفظ بھی ایسا نہ بولے جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں، جس سے اس کی عزت نفس پر حرج آ جائے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، اسے احساس گزرے کہ میں لینے والا ہوں۔ نہیں، دیں اور اسے لینے والا ہونے کا احساس نہ ہونے دیں، بلکہ اس امر پہ شکر ادا کریں کہ اس نے قبول کیا۔
کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کسی شخص کو قرض حسنہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، وہ اللہ اپنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ آپ پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی دولت کو اپنے کسی بندے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چن لیا، توفیق دے دی آپ کو۔ یہ آپ پر احسان، اس پر احسان نہ جتلائیں، ایک لفظ بھی نہ بولیں۔ تو کیا کریں؟ قول معروف و مغفرت، کہ سائل سے یا جس کی ضرورت پوری کی نہایت نرمی سے بات کرو، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شائستگی سے بات کرو۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذن، نرمی سے بات کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، اس کی عزت نفس کو برقرار رکھنا، محبت اور شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، آپ اپنی زبان کے ساتھ دلجوئی کریں۔ فرمایا یہ اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس صدقہ کے کرنے کے بعد آپ کے ایک لفظ کے ذریعے اس کی دل آزاری ہو جائے، آپ کے چہرے کے تاثرات اس کے دل کو توڑ دیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیں، طرز کلام، آپ کا رویہ اس کو احساس دلا دے، شرمندگی دلا دے، یہ اس کے لیے اذیت ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ فرمایا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت مند نے اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کر دی، کوئی ضرورت آپ کے سامنے رکھ دی، مگر آپ خود تنگ دست ہیں، آپ کے پاس فراوانی نہیں، اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کی مدد کر سکیں، مالی اعانت کر سکیں، تو آپ گریز کرنا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے، گریز کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنی تنگ دستی اور عدم استطاعت کی وجہ سے گریز کرنا چاہو کسی مستحق سے، ضرورت مند سے، اللہ کی بارگاہ میں انتظار کرتے رہو کہ کوئی اچھا وقت آئے تو مدد کر سکوں، اچھا وقت آئے تو مدد کر سکوں، اب مدد نہیں کر سکتے، تو فرمایا نہ دے سکو تب بھی نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرنا بھی صدقہ اور خیرات ہو جائے گا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ فرمایا موسیٰ، آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری نشانیاں اور معجزات جو میں نے عطا کیے، آیات بینات لے کر جاؤ فرعون کے پاس، اور ہمہ وقت میری یاد میں اور میرے ذکر میں رہنا، اس میں کبھی غفلت نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، اور فرعون کے پاس جاؤ دعوت لے کر، وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ یہ حکم دینے کے بعد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور جب فرعون سے بھی بات کرو تو نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ جو دشمن ہے، جس نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل، اس کو دعوت دیتے ہوئے بھی قولاً لینا، نرم انداز سے، سافٹ بات کرنا، کیونکہ اس کے نتائج ہوں گے۔ نرم طریقے سے بات کرو گے تو شاید نرم گفتگو اس کے لیے نصیحت قبول کرنے کا سبب بن جائے یا میرے غضب سے ڈرنے کا سبب۔ اب یہ جو دو چیزیں بیان فرمائی ہیں لعلہ کے بعد یتذکر او یخشی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نرم انداز گفتگو ہر صورت میں ہر شخص پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور رکھتا ہے۔ یہ لعلہ یتذکر او یخشی، اس کی حکمت یہ ہے دھیمے انداز سے، نرم انداز سے، محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا، کیونکہ نرم طریقے سے سمجھا کر شائستگی، محبت، اکرام سے کی ہوئی گفتگو یقیناً کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہے، خواہ وہ نصیحت قبول کرنے کی طرف اس کا دل جھک جائے یا جھکنے لگے یا جھکنے کے لیے سوچنے لگے۔
یا خوف کا پہلو اس کے کوئی دل میں ڈر پیدا کر دے، لیکن بہر صورت اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ دل متوجہ ہوتا ہے۔ نرم انداز سے گفتگو کی جائے، جس شخص سے بھی کریں تو دل کے کان سننے کے لیے تیار ہو۔